گزارتا ہوں. میں اگر اس آیت کے لیے کوشش نہیں کرا، نہ میری نماز کسی کام کی، نہ میرا حج کسی کام کا، نہ میری زکوٰۃ کسی کام کی، کیونکہ حکمران وقت کا نماز روزہ نہیں دیکھا جاتا، اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل لینے کا حق ہے، رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہو اور نہ تمہارا نقصان ہو، نہ تم ظالموں میں سے ہو. کمی بیشی اللہ معاف کرے. اب کیا یہ صرف قرآن کا حکم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمر لا اسکینڈینیوین کنٹریز میں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، دیکھیں دنیا میں جو کموڈٹی اچھی ہوگی لوگ اس کو لیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اچھی دوائی ہوگی لوگ اس کو خریدیں گے irrespective of the fact. اب کیوں دنیا میں ٹویوٹا سب سے زیادہ بکنے والی کار ہے؟ میں ان کی تشہیر نہیں کر رہا. why? because they make durable cars. جب آپ کا گریٹ فائنینشیل کرنچ آیا 2007-8 میں، ٹویوٹا کارپوریشن اکارڈنگ ٹو مائی لمیٹڈ اسٹڈی، somebody may correct me، وہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ ربا میں وہ ڈیل نہیں کرتے. they survived that financial crunch. آج دنیا میں اینٹی ربا لا میکنگ ہو رہی ہے. اسلامک کنٹریز تو چھوڑیں، ویسٹرن کنٹریز، اس کی میں ابھی آپ کو اگلے 3-4 منٹ میں مثالیں دوں گا، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ اگر ہمارا عمر لا رضی اللہ عنہ، خلیفہ عمر کا لا اگر اسکینڈینیوین کنٹریز میں کامیابی سے چل رہا ہے، وہ کیوں اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں؟ With your permission, UK Prime Minister David Cameron وہ کیا کہہ رہا ہے؟ Former PM. UK Prime Minister David Cameron is addressing the World Islamic Economic Forum said that he wants London to become the hub of Islamic finance. IMF study on financial crisis in 2018. Christine Lagarde اسلامک کنٹریز کے فائنینشیل ریپرزنٹیٹیوز کو کہتی ہے کہ ہم تو آپ کو اسلامک بینکاری کی طرف ترغیب دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کی ہماری فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، ہماری فائنینس والوں کو کہتے کہتے تھک گئی کہ ہم آپ کو اسلامک بینکنگ کی طرف سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں اس طرف. آپ کو پتا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ دنیا جس کو سود کی لعنت میں جکڑ دیا گیا ورلڈ بینک کی طرف سے، آئی ایم ایف اور ان اداروں کی طرف سے، وہ جیوز، وہ زائنسٹ جو پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف زائنس پہ چلتے ہیں 1895 میں بنی، اور وہ اسرائیل کا وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین جو 1969 میں فرانس میں سوربون یونیورسٹی میں کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان اسرائیل کا نظریاتی جواب ہے، اور ہم نے اس ملک کو عسکری اور فکری لحاظ سے نہیں بڑھنے دینا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کو توڑ کے بنایا گیا، تو ہندوستان ہمارا فطری حلیف ہے اس کام میں کہ پاکستان کو ہم نے تباہ کرنا ہے. وہ جیوز، وہ زائنسٹ جو دنیا کو اس گند میں، صرف اس گند میں نہیں، پورنوگرافی کے گند میں بھی مبتلا کر چکے، اور آپ اگر 1890-95 کا آپ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائنس پہ جائیں تو اس میں اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ دنیا کو ہم نے سودی نظام میں جکڑنا ہے، اور پورنوگرافی اور ہر قسم کی بے حیائی میں بھی اس کا اشارہ بھی وہاں ہے. لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اسرائیل میں آپ ایک جیو دوسرے کو سود پہ پیسے نہیں دے سکتا. آج ملیشیا میں مہاتیر محمد بہترین کامیابی سے یہ کام کر رہے ہیں، سوڈان میں ہو رہا ہے، ترقی کے طیب ارتگان کر رہے ہیں. میں اپنی باتوں کو ان باتوں پہ سمیٹتا ہوں اس عرضی کے ساتھ کہ میں جب سیاست میں آیا، میرا بیک گراؤنڈ پالیٹکس کا میرا اپنا نہیں ہے ذاتی. میرے دادا کسی زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے، خوشی ہے پاکستان کے لیے جیل کاٹی انہوں نے، لیکن میں نے جب آنکھ کھولی قاسم سوری صاحب، میں نے ظلم دیکھا، میں نے تھانے بکتے دیکھے، میں نے کرپشن ہوتی دیکھی، میں نے میرٹ کا قتل ہوتے دیکھا، ہاتھوں میں بہترین نمبر لیے سفارش اور پرچی کے لوگوں کو جاتے دیکھا. میں نے دیکھا اس ظلم کے ماحول میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں انصاف کی کوشش کروں گا، انصاف کی جدوجہد کروں گا. میں اس کے ساتھ ہو لیا، میں ہو لیا، مراد ہو لیا، شہریار ہو لیا، ہم سب اس کے ساتھ ہو لیے. عمران خان میرے بھائیو، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ اس ملک میں اسلامی نظام مدینہ کی ریاست کی کوئی، ہم میں ہیں کمزوریاں، ہم میں ہوں گی کمزوریاں، لیکن یہ پارلیمان کس لیے ہے؟ یہ پارلیمان اس لیے کہ should give the way forward. In the last minute before concluding, I would like to say پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ نے بنایا تھا، پاکستان ایک ایسی شخصیت نے بنایا تھا جس نے مرنے سے پہلے بھی اپنی خوراک کا آخری چیک جو ہے وہ اپنی چیک بک سے کاٹ کے دیا زیارت میں جب
قائد اعظم محمد علی جناح جب وہ فوت ہو رہے تھے، میں سمجھتا ہوں آئے اس ملک کو قائد اعظم کا وہ پاکستان بنائیں جس کی خواہش لیتے لیتے کرتے کرتے وہ چلے گئے. بینکنگ سسٹم اس کے مطابق، لاز قرآن کے اگر کوئی منافی ہوں، ہاں تمام آزادی ہے یہاں، نان مسلمز کو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں، ہر طرح کی ان کو سہولت، ہر طرح ان کو تحفظ ہے، لیکن ملک چلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ. میں سمجھتا ہوں اسلامک بینکاری کی طرف ہمیں آنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ساری جو ہے اس وقت اسلامک بینکاری کی طرف آ رہی ہے. صرف ایک فگر میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ٹوٹل سائز اس وقت $1.88 ٹریلین ہے دنیا میں اسلامک بینکاری کی. $3.8 ٹریلین 2020 میں ہو جائے گی. ہمیں اس سودی نظام سے نکلنا ہوگا، اپنے بینکاری سسٹم کو اسلامک بینکنگ سسٹم پہ لانا ہوگا. انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں، تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. بینکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، دنیا بھر میں سٹارٹ ہو چکی ہے. ناؤ اگر اب نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا. ہاں آخری بات، آج پھر جینے کو من کرتا ہے، کچھ کرنے کو من کرتا ہے. وہ زلف کی گھنی چھاؤں، وہ آنچل کا لہرانا، وہ تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چرانا. پر ظلم کے اندھے ساحل میں، بدحالی کے اس عالم میں، پر ظلم کے اندھے ساحل میں، بدحالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے. کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ہاتھوں کو، وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا. ہاں میں کچھ کمزور سہی، ہاں میں کچھ لاچار سہی، پر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. بہت خوب. جی جناب سکندر علی راپوٹو صاحب. شکریہ مسٹر اسپیکر صاحب، جو آپ نے مجھے 2019-20 کے بجٹ پہ تقریر کرنے کا موقع دیا. اس بجٹ کو عوامی بجٹ تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے ہیں.